بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. جی، پچھلی کلاس میں جو ہے کتابوں کے بارے میں عقائد کا بیان تھا، جو مشہور کتابیں ہیں، آسمانی کتابیں جو مشہور ہیں ان کا بیان تھا، تورات، انجیل، زبور، قرآن مجید. اس کے بارے میں، قرآن مجید کے بارے میں بھی تفصیل سے عقائد کا بیان تھا. اب اس کلاس میں جو ہے پیغمبروں کے بارے میں عقیدے، جتنے بھی انبیاء وغیرہ جو اللہ تعالیٰ نے بھیجے دنیا میں، ان کے بارے میں عقیدے. پہلا دیکھیے، عقیدہ نمبر 1، نبی اور رسول کا مطلب. نبی اور رسول میں کیا فرق ہے، کیا مطلب ہے، ان دونوں میں کیا فرق ہے. اللہ تعالیٰ نے بندوں کو صحیح اور سیدھا راستہ بتلانے اور ان تک اپنے احکام پہنچانے کے لیے جن انسانوں کو چنا اور مقرر کیا ہے، ان کو نبی اور رسول کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ہے انسانوں کو جو ہے سیدھا راستہ بتلانے کے لیے اور ان تک جو ہے جو بھی احکامات ہے وہ پہنچانے کے لیے چند انسانوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا اور چن لیا، تو ان کو نبی اور رسول کہتے ہیں. دراصل رسول اور نبی میں تھوڑا سا فرق ہے. رسول وہ ہے جن پر جو ہے کتاب بھی نازل ہوئی، ایک مکمل ایک شریعت بھی بھیجی گئی ان کے ساتھ، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام ہے، عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو جن نبی کے پاس جو ہے ایک مکمل شریعت بھی ساتھ بھیجی گئی ان کے، تو وہ ہے، ان کو رسول کہا جاتا ہے، جن پر کتاب بھی نازل ہوئی. ٹھیک ہے، جو صاحب شریعت ہے ان کو کہتے ہیں رسول. نبی بھی ہے وہ اور ساتھ میں رسول بھی ہے. اور جو جن کو جو ہے جو کتاب یا پھر کوئی شریعت باقاعدہ نہیں دی گئی، وہ ہے صرف نبی. ٹھیک ہے، تو یہ ہے تھوڑا سا فرق نبی اور رسول میں. جی، عقیدہ نمبر 2، نبوت عطائی ہوتی ہے. نبی اور رسول بننے میں آدمی کی اپنی عبادت و ذہانت اور کوشش کا کوئی دخل نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں یہ مرتبہ دے دیتے ہیں. یعنی نبوت یہ جو چیز ہے یہ عطائی نہیں ہوتی، عطائی ہوتی یعنی خود محنت اور کوشش کے ذریعے حاصل نہیں کر سکتے ہیں، بلکہ یہ خود جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتی ہے. یعنی ہم ایسا نہیں ہے کہ نبوت کو حاصل کرنے کے لیے ہم کچھ کر سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ جو ہے یہ مرتبہ جس کو چاہتے ہیں وہ دے دیتے ہیں. عقیدہ نمبر 3، پیغمبروں کی بے گناہی. پیغمبر کفر اور شرک اور جھوٹ اور تمام گناہوں اور برے کاموں اور بری عادتوں سے پاک ہوتے ہیں. ان سے جان بوجھ کر یا بھول سے کوئی بڑا یا چھوٹا گناہ نہیں ہوتا. یعنی پیغمبر جو ہے معصوم ہوتے ہیں گناہوں سے، معصوم عن الخطا ہے پیغمبر، یعنی گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، ان سے کوئی جو ہے گناہ سرزد نہیں ہوتا. کفر ہے، شرک ہے، جھوٹ ہے اور تمام گناہوں سے وہ پاک ہوتے ہیں. جان بوجھ کر بھی یا بھول سے بھی ان سے کوئی بڑا یا چھوٹا گناہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو یہ ذہن میں ہمارے یہ بات رہنا چاہیے کہ پیغمبر جو ہے، انبیاء جو ہے پاک ہوتے ہیں، گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں. عقیدہ نمبر 4، نبیوں کی صفات. پیغمبر تمام انسانوں میں سب سے اچھے اخلاق اور عادات والے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے احکام بندوں تک پورے پہنچاتے ہیں. پیغمبروں کی صفات کیا رہتی ہیں کہ ان کے اخلاق جو ہے بہت اعلیٰ ہوتے ہیں، بہت اچھے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں وہ بندوں تک پورے طریقے سے وہ پہنچاتے ہیں. کسی بات کو چھپاتے نہیں، نہ اس میں اپنی طرف سے کمی زیادتی کرتے ہیں. یعنی جو بھی احکامات اللہ تعالیٰ ان پر نازل کرتے ہیں، وہ تمام احکامات کو وہ پوری طرح یعنی عن کسی بھی چیز کی نہ زیادتی کرتے ہیں اپنی طرف سے اور نہ کسی بھی چیز کی کمی کرتے ہیں. کوئی چیز چھپاتے نہیں، کوئی بات کوئی حکم چھپاتے نہیں ہیں، بلکہ سب کچھ جو ہے پوری طریقے سے پہنچا دیتے ہیں اپنے لوگوں تک.
ٹھیک ہے، یہ ان کی صفات ہے، اور عام لوگوں میں جو ہے ان کے اخلاق بہت زیادہ اعلیٰ ہوتے ہیں، بلند ہوتے ہیں۔ عقیدہ نمبر 5، معجزہ کیا ہے؟ پیغمبروں کی سچائی بتلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان سے ایسی نئی نئی مشکل خلاف عادات باتیں ظاہر کی جو اور لوگ نہیں کر سکتے، تاکہ اس سے لوگوں کو ان کے سچے ہونے اور اللہ کے بھیجے ہوئے ہونے کا یقین ہو جائے۔ ایسی باتوں کو معجزہ کہتے ہیں۔ یعنی ہمارے سے وہ باتیں جو ہے رونما نہیں ہو سکتے، یعنی پیغمبروں کے ہاتھوں سے جو ہے ایسے ایسے کارنامے ہوتے ہیں، ایسے کام ہو جاتے ہیں جس کو معجزہ کہتے ہیں، یعنی جو خلاف عادت ہوتے ہیں، یعنی عام زندگی میں وہ نہیں ہوتے، جو ہمارے ذہن میں جو ہے وہ مشکل نظر آتے ہیں، ٹھیک ہے، خلاف عادت باتیں ہوتی ہیں وہ جو ہے ہم عام لوگ نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے پیغمبروں کے ہاتھوں سے ویسے کام کرواتے ہیں تاکہ لوگوں کو جو ہے یقین ہو جائے کہ یہ جو ہے اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، اسی لیے ان کے ہاتھوں سے ایسے کام ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو انہی باتوں کو، ایسے ہی کاموں کو کیا کہتے ہیں؟ معجزہ کہتے ہیں۔ جیسے کہ ہم سورہ احزاب کے واقعہ احزاب میں پڑھ چکے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی دعوت پر جو ہے آٹا اور سالن خود اپنے ہاتھ سے سب کو دیا، اور اس میں اتنی برکت ہو گئی تھی کہ آٹا اور سالن جیسا تھا ویسے ہی رہا، اور سب تمام جو ہے جو صحابہ تھے جو آئے تھے دعوت میں، وہ سب جو ہے شکمسیر ہو کر گئے تھے، اس کے بعد بھی آٹا بھی ویسے ہی تھا اور سالن کی ہنڈیاں جو تھی وہ بھی ویسے ہی تھی۔ تو یہ بھی کیا ہے؟ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ اگر ہم اپنے دماغ سے سوچیں تو اگر اتنے سارے لوگ کھا لیے تو ختم ہو جانا چاہیے نا، لیکن نہیں، تو اس میں برکت ہو گئی تھی، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا، ٹھیک ہے۔ تو ایسے ہی باتیں جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے پیغمبروں کے ہاتھوں جو ہے کرتے ہیں تاکہ عام لوگوں کو، انسانوں کو یقین ہو جائے کہ یہ جو ہے لوگ جو ہے اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے، یہ پیغمبر جو ہے اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے ہیں، تاکہ ہم کو یقین ہو جائے، اسی لیے۔ عقیدہ نمبر 6، نبیوں کی تعداد، یعنی کتنے نبی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجے۔ نبیوں اور رسولوں کی پوری گنتی ٹھیک اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ ہم اس کے بھیجے ہوئے تمام نبیوں اور رسولوں پر ایمان لاتے ہیں، جن کے نام ہم کو بتلائے گئے ہیں ان پر بھی، اور جن کے نام ہمیں معلوم نہیں ان پر بھی۔ یعنی اتنے زیادہ انبیاء دنیا میں بھیجے گئے، آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک، کئی نبی جو ہے، کئی رسول اور کئی نبی جو ہے دنیا میں بھیجے گئے، لیکن ان کی جو تعداد ہے، ان کی جو گنتی ہے ہم کو پوری طریقے سے معلوم نہیں۔ بس ہم ایمان لاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جن کے نام ہم کو بتلائے ہیں وہ بھی بھیجے، اور اس کے علاوہ جتنے بھی نبی اللہ تعالیٰ نے بھیجے جن کے نام ہم کو نہیں معلوم وہ بھی ہیں، لیکن تعداد ہم کو نہیں معلوم۔ بعض روایتوں سے سے معلوم ہوتا ہے کہ 1,25,000 انبیاء جو ہے انبیاء جو ہے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجے۔ جی، آگے دیکھیے عقیدہ نمبر 7، انبیاء کے نام۔ سب سے پہلے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام ہے، اور سب سے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور باقی درمیان میں ہے، یعنی اس کے علاوہ جو انبیاء ہیں وہ باقی درمیان میں۔ جن پیغمبروں کے نام قرآن پاک میں آئے ہیں ان میں سے بعض یہ ہیں، یعنی قرآن مجید میں جو نام آئے ہیں یہ تمام انبیاء، یہاں پر جو نام درج ہے وہ جو ہے یہ تمام نام جو ہے ہم کو قرآن سے معلوم ہے، یعنی قرآن میں ان سب کا نام آیا ہے، تو اسی لیے ہم کو ان تمام انبیاء کا نام معلوم ہے۔ تو یہاں پر کتنے ہیں؟ تقریباً 25 انبیاء ہے۔ پہلا ہے حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام، حضرت یسع علیہ السلام، حضرت داود علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت ایوب
علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت ذوالکفل علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ ہے 25 نبی جن کا نام جو ہے قرآن مجید میں ذکر ہے، اس لیے ہم کو ان کا نام معلوم ہے۔ اس کے علاوہ بھی کئی نبی جو ہے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجے، لیکن ہم کو ان کے نام معلوم نہیں، تو ان پر بھی عقیدہ ہے ہمارا کہ وہ بھی اللہ کے نبی تھے جن کا نام ہم کو نہیں معلوم، اور جن کا نام معلوم ہے ان پر بھی ہمارا عقیدہ ہے کہ یہ بھی اللہ کے نبی ہے، رسول ہے۔ جی نیچے سوالات ہے، دیکھیے نبی اور رسول کا کیا مطلب ہے؟ نبوت کیا کوشش سے ملتی ہے؟ کوشش سے ملتی ہے نبوت؟ نہیں، بلکہ نبوت جو ہے عطائی ہوتی ہے، یعنی کوشش وغیرہ کرنے سے ہم کو نبوت نہیں مل سکتی۔ تیسرا، پیغمبروں کی بے گناہی کا عقیدہ کیا ہے؟ پیغمبر جو ہے گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، پاک ہوتے ہیں، جی۔ چوتھا، نبیوں کی نبوی صفات کیا ہے؟ ان کے اخلاق جو ہے بہت اعلیٰ ہوتے ہیں، اور جو کچھ احکامات ہوتے ہیں وہ بندوں تک جو ہے پوری طریقے سے پہنچاتے ہیں، کچھ بھی چھپاتے نہیں ہیں، نہ کوئی کمی کرتے ہیں نہ زیادتی۔ معجزہ کیا ہے؟ معلوم ہے نا۔ نبیوں کی تعداد کتنی ہے؟ مشہور انبیاء کے نام کیا ہے؟ جی جی آگے دیکھیے، خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عقیدے۔ عقیدہ نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ کیا ہے؟ پیغمبروں میں بعضوں کا مرتبہ بعضوں سے بڑا ہے۔ تمام نبیوں اور رسولوں میں سب سے زیادہ مرتبہ ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ عبادت کرنے والے تھے، اور آپ کے اخلاق نہایت اعلیٰ درجے کے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام مخلوق میں سب سے زیادہ مرتبہ، بزرگی اور علم دیا ہے۔ یعنی تمام انبیاء کا درجہ تو بہت بڑا ہوتا ہے، لیکن انبیاء میں بھی بعض نبیوں کا درجہ بڑا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ اس سے پہلے بھی تفسیر میں آیا تھا کہ 5 نبی ایسے ہیں جن کا مرتبہ بڑا ہے، جو اولو العزم پیغمبر کہا جاتا ہے ان کو۔ اولو العزم پہ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ 5 نبی کو کہا جاتا ہے اولو العزم، یعنی بہت ہی بلند ہمت والے، اور ان کا مرتبہ بہت زیادہ ہے۔ تو ان میں بھی جو ہے سب سے زیادہ مرتبہ، بڑا مرتبہ کیا کس کا ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ ہاں، اور جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ خاتم النبیین ہے، یعنی نبیوں پر مہر لگانے والے ہیں آپ جو ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ عبادت کرنے والے تھے، اور آپ کے اخلاق جو ہے نہایت اعلیٰ درجے کے تھے۔ عموماً تو تمام انبیاء کے اخلاق ہی اچھے ہوتے ہیں، اعلیٰ ہوتے ہیں، لیکن ان تمام نبیوں میں بھی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق جو ہے بہت زیادہ اعلیٰ تھے، کیونکہ قرآن مجید خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کی تعریف کرتا ہے۔ سورہ قلم کی آیت ہے وَإِنَّكَ عَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یعنی آپ جو ہے بہت ہی بلند مرتبے پر ہے، اخلاق کے بہت ہی بلند مرتبے پر فائز ہے آپ، یعنی اللہ تعالیٰ خود جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتا ہے قرآن مجید میں کہ آپ جو ہے اخلاق کے بہت بلند اعلیٰ مرتبے پر فائز ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہے تمام مخلوق میں سب سے زیادہ مرتبہ، بزرگی اور علم دیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو تمام نبیوں میں سب سے بڑا مرتبہ کس کا ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ عقیدہ نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سی گزری ہوئی اور آئندہ ہونے والی باتوں کی خبر دی۔ ان میں جو باتیں آپ نے اپنی امت کو بتلائیں ان کو سچا ماننا اور یقین کرنا ضروری ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے بہت سی باتوں کی خبر دی جو آئندہ ہونے والی ہیں وہ بھی، اور جو پچھلی گزر چکے، یعنی جو کئی نبیوں کے قصے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بتلائی جو قرآن میں موجود ہے، تو ان تمام چیزوں کے جو ہے خبر دی۔ اس کے علاوہ آئندہ جو ہونے والے، جیسے قیامت کی نشانیاں ہیں، آئندہ جو ہونے والے تھے، جیسے کہ فتوحات کا اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی تھی غزوہ احزاب کے موقع پر، یاد ہوگا آپ لوگ کو، جب خندقیں کھودی جا رہی تھی اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتوحات کی
خوشخبری دی تھی، تو یعنی آئندہ ہونے والی باتوں کی خبر دی۔ تو ان میں تمام جو باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی اپنی امت کو جو ہے، ان کے بارے میں ہم کو سچا ماننا بھی اور یقین کرنا ضروری ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ہم کو بتلایا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتلایا، ایسا نہیں ہے کہ اپنی طرف سے کوئی بات کہہ دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی کہا کرتے تھے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی کہا جاتا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر جاری ہوتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی کہتے تھے، کیونکہ قرآن کی آیت ہے ان ہوا الا وحی یوحا، وہ نہیں کہتے مگر وہ وہی ہوتی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی فرماتے ہیں وہ وہی ہی ہوتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے وہ بات۔ تو جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی پچھلے زمانے کی باتیں پچھلے جو ہے اس کی خبر دی ہے، اور آئندہ آنے والے جو بھی باتوں کی خبر دی ہے ہم کو، تو ان تمام باتوں پر ہم کو یقین بھی کرنا ہے اور سچ ماننا بھی ضروری ہے ہمارے لیے۔ عقیدہ نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ نبیوں اور رسولوں کا سلسلہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا، اور آپ کے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا۔ قیامت تک جتنے آدمی اور جن ہوں گے آپ سب کے پیغمبر ہیں، یعنی انسانوں کے بھی جن ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جنات کے بھی جن ہیں، جنات کے بھی نبی ہیں، انسانوں کے بھی نبی ہیں اور جنات کے بھی نبی ہیں۔ تو قیامت تک جتنے آدمی اور جن ہوں گے آپ سب کے پیغمبر ہیں، یہی مطلب ہے آپ کے خاتم النبیین ہونے کا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے خاتم النبیین، نبیوں پر مہر لگانے والے ہیں، آخری نبی ہے۔ جو نبیوں کا جو سلسلہ چل رہا تھا وہ ہمارے نبی پر ختم ہو گیا، قیامت تک جو ہے کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ ہاں عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، لیکن ایک امتی کی حیثیت سے وہ آئیں گے، نبی کی حیثیت سے نہیں آئیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام جو قیامت سے پہلے آئیں گے وہ ایک نبی کی حیثیت سے نہیں آئیں گے، نبی بن کر نہیں آئیں گے، بلکہ ایک امتی ہی بن کر آئیں گے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ہمارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہی بن کر آئیں گے، نئے نبی بن کر نہیں آئیں گے۔ تو جو قیامت تک جو سلسلہ ہے نبیوں کا وہ ختم ہو چکا ہمارے نبی پر۔ عقیدہ نمبر 4، مدعی نبوت کی حیثیت۔ مدعی نبوت یعنی نبوت کا دعویٰ کرنے والے۔ ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو شخص کسی قسم کے نبی اور رسول ہونے کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے، اور جو اس کو سچا مانے وہ بھی ایمان سے خارج ہے۔ یعنی ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ ہمارے نبی جو ہے آخری نبی ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی شخص جو ہے کسی قسم کے بھی نبی اور رسول ہونے کا دعویٰ کرے تو کیا ہے، وہ جھوٹا ہے وہ، اور جو بھی اس کو سچا مانے وہ جو ہے ایمان سے خارج ہے، کیونکہ قیامت تک کوئی نبی نہیں آ سکتا، کیونکہ آج کل کئی ایسے فرقے نکل گئے جو ہے نبوت کا دعویٰ کرے، کئی ایسے لوگ نکل گئے جو نبوت کا دعویٰ کرے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فوری وفات کے بعد بھی جو ہے ایک شخص نکلا تھا جو نبوت کا دعویٰ کیا تھا، مسیلمہ کذاب جس کا نام تھا مسیلمہ، تو اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا، تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس کے خلاف جنگ کی تھی۔ تو اس طریقے سے کئی لوگ ایسے نکلے ہر زمانے میں جو نبوت کا دعویٰ کرے، لیکن وہ سب کیا ہے، جھوٹے ہیں۔ تو جو بھی ان پر ایمان لائیں گا ایسے جھوٹے لوگوں پر، تو وہ بھی ایمان سے خارج ہو جائیں گے، ایمان سے نکل جائیں گے۔ تو اس لیے ہمارا عقیدہ یہ پختہ ہونا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی دنیا میں آنے والا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی اس طریقے کا دعویٰ کرتا ہے کہ وہ نبی ہے تو بالکل وہ جھوٹا ہے، اس کے بارے میں ہم کو یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ وہ جھوٹا ہے، کوئی نبی نہیں آ سکتا قیامت تک۔ جی، عقیدہ نمبر 5، محبت، عظمت اور اطاعت لازمی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرنا اور سب سے زیادہ عزت اور عظمت کرنا ہر امتی کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ کسی قسم کی گستاخی اور بے ادبی کرنے سے ایمان جاتا رہتا ہے، یعنی ہم سب ایک امتی پر ہم سب پر فرض ہے کہ ہم جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سب سے زیادہ محبت کریں، یعنی اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ، سب سے زیادہ ہم پر حق کس کا ہے، اللہ تعالیٰ کا ہے، اس کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اس کے بعد ہے ہمارے ماں باپ، جو بھی اس کے بعد رشتے آتے ہیں وہ تمام بعد میں ہیں۔ تو
تو سب سے پہلے اللہ کے بعد کس کا حق ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے کہ ہم جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہے سب سے زیادہ محبت کرے، سب سے زیادہ ان کی عزت اور عظمت کرے۔ ہر امتی کے لیے یہ کیا ہے؟ لازم اور ضروری ہے۔ کسی بھی قسم کی کوئی بے ادبی، گستاخی وغیرہ کرنے سے جو ہے ہمارا ایمان وہ ہوتا جاتا رہتا ہے، یعنی ضائع ہو جائے گا، ہمارا ایمان ختم ہوتا رہتا ہے۔ تو اسی لیے ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے، جتنا ہو سکے بچنا چاہیے گستاخی اور بے ادبی والے کلمات سے۔ جی، عقیدہ نمبر 6، معراج کیا ہے؟ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جاگتے میں جسم کے ساتھ مکہ سے بیت المقدس اور وہاں سے ساتوں آسمان پر اور وہاں سے جہاں تک اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا پہنچایا اور پھر واپس مکہ پہنچا دیا۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ معراج کہتے ہیں۔ انہیں معراج کا جو واقعہ ہوا تھا آپ لوگ جانتے بھی ہوں گے، جس میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے کون سی عبادت کا تحفہ دیا معراج میں؟ نماز کا تحفہ دیا۔ تو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ جو ہے جاگتے کی حالت میں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب کی حالت میں تھے نعوذ باللہ، بلکہ جسم کے ساتھ جاگنے کی حالت میں جو ہے مکہ سے جو ہے بیت المقدس لے جایا گیا پہلے، پھر اس کے بعد بیت المقدس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کروائی تمام نبیوں کی، پھر اس کے بعد وہاں سے جو ہے ساتواں آسمان تک لے جایا گیا اور پھر وہاں سے آسمانوں کے اوپر بھی جہاں تک اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا پہنچایا، اللہ تعالیٰ نے اپنا دیدار کروایا، پھر نمازوں کا تحفہ دیا، پھر واپس مکہ پہنچا دیا، اور جو ہے وہاں پر جو ہے جنت اور جہنم کی سیر بھی کروائی گئی، جنت اور جہنم بھی دکھلائے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کے مناظر، جہنم کے مناظر وغیرہ بھی دکھلائے گئے، جو احادیث میں تفصیل کے ساتھ آتا ہے۔ تو اس سفر کو کیا کہتے ہیں؟ معراج کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس سفر کو کیا کہتے ہیں؟ معراج۔ جی، چلیے سوالات دیکھ لیجیے آپ لوگ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ کیا ہے؟ آپ کی سچائی کا معاملہ کیا ہے؟ خاتم النبیین کا کیا مطلب ہے؟ نبوت کے نئی مدعی کیا حیثیت ہے؟ کیا حیثیت ہے نئی مدعی کے؟ جھوٹا ہے، ٹھیک ہے؟ جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ جھوٹا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اطاعت اور عظمت کا کیا درجہ ہے؟ معراج کیا ہے؟ ٹھیک ہے؟ عقائد کے لیے عقائد کا جو ہے آج کافی ہے، مسائل دیکھیں گے، نماز کا وقت تھوڑا ہے۔ نماز کا کہاں تک ہوا تھا ہمارا؟ واجبات چل رہا تھا نا، واجبات ہو گئے تھے شاید، ہاں واجبات نماز ہو گئے تھے۔ سجدہ سہو کا بیان، جی سجدہ سہو کیسا کرنا چاہیے، کب کرنا چاہیے، وہ ہے۔ نہیں ہوا تھا، یہ سجدہ سہو کا بیان نہیں ہوا، صرف جو ہے واجبات نماز ہوا۔ وہ تو صرف میں پوچھی تھی کہ سجدہ سہو کا طریقہ کیا ہے۔ چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سجدہ سہو کا بیان۔ نماز میں جتنی چیزیں واجب ہیں ان میں سے ایک واجب یا کئی واجب اگر بھولے سے رہ جائیں تو سجدہ سہو کرنا واجب ہے، اور اس کے کر لینے سے نماز درست ہو جاتی ہے۔ اگر سجدہ سہو نہیں کیا تو نماز پھر سے پڑھے، یعنی اگر نماز میں جو ہے ہم ایک واجب چیز بھول گئے یا کئی واجب، یعنی ایک سے زائد بھی واجب چیزیں بھول گئے، یعنی واجبات جو اوپر پڑے ہیں 18 واجبات ہیں، اس میں سے اگر ایک واجب بھول گئے یا پھر ایک کے علاوہ کئی واجبات بھول گئے، یعنی 3-4 واجب بھی ہم بھول گئے، بھولے سے رہ جائے نماز میں، تو ایک بار سجدہ سہو کرنے سے نماز ہماری درست ہو جاتی ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ ایک واجب چھوٹے تو ایک سجدہ سہو، دو چھوٹے تو دو سجدہ سہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ ایک سے زائد بھی اگر واجبات چھوٹ گئے ہمارے نماز میں تو ایک سجدہ سہو جو ہے کافی ہو جاتا ہے، اس سے نماز درست ہو جاتی ہے۔ ہاں اگر سجدہ سہو بھی کرنا بھول گئے، نہیں کیا، تو پھر نماز دہرانا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ سجدہ سہو کا طریقہ تو آپ لوگوں کو معلوم ہی ہے نا، اس سے پہلے ایک کلاس میں ہم وہ کر لیے تھے، ڈسکس کر لیے تھے۔ جی، اگر بھولے سے نماز کا کوئی فرض چھوٹ جائے، نماز کا کوئی فرض، ٹھیک ہے، فرض چھوٹ جائے تو سجدہ سہو کرنے سے نماز درست نہیں ہوگی۔ یعنی فرض چھوٹ جائے بلکہ بول رہے ہیں یہاں پر واجب چھوٹ جائے، نہیں، کوئی اگر فرض، کتنے فرائض ہیں نماز میں؟ 6 فرائض ہے نا، تو وہ فرائض میں سے اگر ایک فرض بھی چھوٹ گیا تو سجدہ سہو کرنے سے نماز درست نہیں ہوگی،
اعادہ واجب ہے، اعادہ یعنی دوبارہ نماز ریپیٹ کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے نا۔ سجدے سہو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آخر رکعت میں فقط اتحیات پڑھ کر ایک طرف سلام پھیر کر 2 سجدے کریں، پھر بیٹھ کر اتحیات اور درود شریف اور دعا معصورہ وغیرہ پڑھ کر دونوں طرف سلام پھیرے اور نماز ختم کر دے، ٹھیک ہے جی۔ اگلے پوائنٹ دیکھیے، کسی نے بھول کر سلام پھیرنے سے پہلے ہی سجدہ سہو کر لیا تو نماز صحیح ہو گئی، یعنی اگر سلام نہیں پھیرنے سے پہلے ہی جو ہے سجدہ سہو کر لیا تو نماز صحیح ہو گئی، کوئی بات نہیں، کوئی حرج نہیں۔ نماز میں الحمد پڑھنا بھول گیا، یعنی سورہ فاتحہ پڑھنا بھول گیا، فقط سورج پڑھی یا پہلے سورج پڑھی اور پھر الحمد پڑھی تو سجدہ سہو کرنا واجب ہے، یعنی اگر سورہ فاتحہ پڑھنا بھول گئے نماز میں، یا پھر جو ہے صرف سورج پڑھے، یعنی جو آگے سورج پڑھتے ہم سورہ فاتحہ کے وہ سورج پڑھے صرف، یا جو ہے پہلے سورج پڑھ لیے پھر الحمد پڑھے، یعنی پہلے وہ سورج جو پڑھنا ہوتا ہے وہ پہلے پڑھ لیے، بعد میں سورہ فاتحہ پڑھ لیے، یعنی ترتیب میں فرق آ گیا تو بھی جو ہے سجدہ سہو کرنا واجب ہے۔ فرض نماز کی پہلی 2 رکعتوں میں سورت ملانا بھول گیا، جو فرض نماز ہوتی ہے، فرض نماز کی پہلی 2 رکعتوں میں سورت ملانا بھول گیا تو پچھلی دونوں رکعتوں میں سورت ملا لے، یعنی اگر فرسٹ 2 رکعت میں ہم سورت نہیں پڑھے، یعنی سورہ فاتحہ کے بعد جو سورت پڑھی جاتی ہے وہ نہیں پڑھے، پڑھنا بھول گئے پہلے 2 رکعتوں میں فرض کی، تو کیا کرنا چاہیے، پچھلی آگے کی جو 2 رکعتیں ہیں اس میں سورت کو ملا لے، ٹھیک ہے، اس میں سورت پڑھ لے، حالانکہ اس میں نہیں پڑھنا چاہیے لیکن اب کیونکہ پہلی 2 رکعتیں میں بھول گئے تو اس لیے اس میں ملا لے اور سجدہ سہو کر لے، لیکن سجدہ سہو کر لینا چاہیے۔ اور اگر پہلی 2 رکعتوں میں سے ایک رکعت میں سورت نہیں ملائی، ٹھیک ہے، 2 رکعتوں میں سے ایک میں نہیں پڑھی سورت تو پچھلی ایک رکعت میں سورت ملا لے اور سجدہ سہو کر لے، یعنی 3rd یا 4th رکعت میں سورت پڑھ لے اور سجدہ سہو کر لے۔ اور اگر پچھلی رکعتوں میں بھی سورت ملانا یاد نہ رہا، نہ پہلی رکعتوں میں سورت ملائی نہ پچھلی رکعتوں میں، بالکل آخری رکعت میں اتحیات پڑھتے وقت یاد آیا کہ دونوں رکعتوں میں یا ایک رکعت میں سورت نہیں ملائی، تب بھی سجدہ سہو کرنے سے نماز ہو جائے گی، یعنی الغرض یہ تمام باتوں کا کہنا یہی ہے کہ نچوڑ یہی ہے کہ اگر جو ہے سورت نہیں پڑھے پہلی 2 رکعتوں میں اور بعد میں پڑھنا بھول گئے اگلی 2 رکعتوں میں بھی تو کوئی بات نہیں، سجدہ سہو کر لیجیے، ٹھیک ہے، اس سے نماز ہو جائے گی۔ سنت اور نفل کی سب رکعتوں میں سورت کا ملانا واجب ہے، یہ تو فرض کی بات تھی، اوپر کا جو پوائنٹ تھا یہ فرض نماز کی بات تھی، یعنی جو 4 فرض جو ہم پڑھتے تو اس میں پہلی 2 رکعتوں میں سورت ملاتے ہم، آخر کی 2 رکعتوں میں سورت نہیں پڑھتے، ٹھیک ہے، اس کے لیے تھا وہ۔ اب لیکن اگلے جو پوائنٹ ہے، سنت اور نفل کی سب رکعتوں میں، سنت اور نفل کی سب رکعتوں میں سورت کا ملانا جو ہے واجب ہے، اس لیے اگر کسی رکعت میں سورت ملانا بھول جائے تو سجدہ سہو کر لے، ٹھیک ہے، سنت کی اور نفل کی تمام رکعتوں میں سورت کا ملانا واجب ہوتا ہے، اس لیے اگر کسی بھی رکعت میں سورت پڑھنا بھول گئے ہم تو کیا کرنا چاہیے، سجدہ سہو کر لینا چاہیے۔ جی، الحمد پڑھ کر سوچنے لگا کہ کون سی سورت پڑھوں، اور اس سوچ بچار میں اتنی دیر لگ گئی کہ جتنی دیر میں 3 مرتبہ سبحان اللہ کہہ سکتا ہے تو بھی سجدہ سہو واجب ہے، یعنی اب مثال کے طور ہم کھڑے ہوئے نماز کے لیے، پھر سورہ فاتحہ پڑھے، اس کے بعد سوچ رہے ہم اب کون سی سورت پڑھنا، کون سی سورت پڑھنا، اس میں اتنی دیر لگ گئی کہ جتنی دیر میں 3 مرتبہ سبحان اللہ کہہ سکتے ہو، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یعنی اتنی دیر لگ گئی ہمارے سوچنے میں تو بھی جو ہے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے، اسی لیے فوری سورت پڑھتے ہی، سورہ فاتحہ پڑھتے ہی فوری اگلی سورت پڑھ لینی چاہیے۔ اتنی دیر سوچنے میں اتنا وقت لگا کہ 3 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ سکتے ہیں تو جو کیا کرنا چاہیے، سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اتنی دیر نہیں لگانا چاہیے۔ جی، اگر بالکل آخر رکعت میں اتحیات پڑھنے کے بعد شبہ ہوا کہ میں نے 4 رکعتیں پڑھی ہیں یا 3، یعنی آخری رکعت میں ہم کو یاد آیا اتحیات پڑھنے کے بعد شک ہوا کہ میں نے 4 رکعت پڑھی یا 3، اکثر ہوتا، کبھی کبھی ہو جاتا ہے ایسا، تو اسی سوچ میں خاموش بیٹھا رہا اور سلام پھیرنے میں اتنی دیر لگ گئی جتنی دیر میں 3 دفعہ سبحان اللہ کہہ سکتی، یعنی اب سوچ رہے ہم 3 پڑھے یا 4 پڑھے، ٹھیک ہے، اس میں جو ہے اتنی دیر لگ گئی کہ 3 مرتبہ سبحان اللہ کہہ سکتے اور سلام بھی نہیں پھیرے ابھی تک، پھر یاد آیا کہ میں نے 4 رکعتیں پڑھ لی تو اس صورت میں بھی سجدہ سہو کرنا واجب ہے، کیوں؟ کیونکہ دیر کر دی ہے نا ہم، 3 مرتبہ سبحان اللہ کہہ سکتے اتنی دیر لگا دی ہم، تو اسی لیے کیا کرنا چاہیے، سجدہ سہو کرنا واجب ہے۔ جب الحمد اور سورت پڑھ چکا اور بھولے سے کچھ سوچنے لگا
اور رکوع میں اتنی دیر ہو گئی جتنی کہ اوپر بیان ہوئی، یعنی وہی 3 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ سکتے ہیں، تو بھی سجدہ سہو کرنا واجب ہے۔ یعنی سورہ فاتحہ بھی پڑھ لیا، پھر سورت بھی پڑھ لیا، اس کے بعد رکوع کرنے دیر کر دیا ہم، یعنی ایسے کچھ کسی کے خیال میں چلے گئے، کوئی بات سوچنے لگے، تو اس میں اتنی دیر ہو گئی کہ 3 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ سکتے ہیں، تو جو ہے کیا کرنا چاہیے، ایسی صورت میں بھی سجدہ سہو کرنا واجب ہے۔ یعنی دیکھیے کتنے چھوٹے چھوٹے باتیں ہیں، ہم سے ایسے غلطیاں ہو جاتے ہیں لیکن ہم کو معلوم نہیں ہوتا کہ سجدہ سہو واجب ہے یا نہیں۔ جی اگلی پوائنٹ دیکھیے، اسی طرح اگر پڑھتے پڑھتے درمیان میں رک گیا، ٹھیک ہے، اور کچھ سوچنے لگا اور سوچنے میں اتنی دیر لگ گئی، یا جب دوسری یا چوتھی رکعت پر اتحیات کے لیے بیٹھا تو فوراً اتحیات نہیں شروع کی، کچھ سوچنے لگ گیا، یا جب رکوع سے اٹھا تو دیر تک کھڑا رہا سوچنے لگا، یا دونوں سجدوں کے بیچ میں جب بیٹھا تو کچھ سوچنے میں اتنی دیر لگا دی، تو ان سب صورتوں میں سجدہ سہو کرنا واجب ہے۔ یعنی اتنی دیر ہم بیٹھ گئے سوچتے ہوئے کہ اگلے رکن کے لیے، اسی لیے جو ہے واجبات میں کیا ہے، فوری جو ہے ترتیب ہے، یعنی جو بھی رکن ہے فوری ادا کرنا ہے، ایک کے بعد ایک رکن جو ہے، رکوع ہے فوری رکوع ہوتے، کھڑے ہونا کھڑے ہوتے، فوری سجدہ کرنا سجدہ کرتے، دوسرا سجدہ کرنا، یعنی بار بار ایک کے بعد ایک فوری جو ہے رکن ادا کرتے رہنا ہے، بیچ میں گیپ نہیں دینا زیادہ۔ تو اسی لیے یہاں پر جو ہم گیپ دے دے رہے سوچنے میں وغیرہ میں، جو بھی ہم اگر کبھی ایسا ہو گیا کہ 3 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ سکتے اتنی دیر لگا دیے، تو سجدہ سہو جو ہے واجب ہو جاتا ہے۔ اگر دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھ گئے سوچتے ہوئے، یا پھر رکوع کرنے دیر لگ گئی، یا پھر سورہ فاتحہ اور سورت کے بعد دیر لگ گئی، یا پھر سورہ فاتحہ کے بعد سوچنے لگ گئے کون سا سورہ پڑھوں، اس میں اتنی دیر لگ گئی، تمام یہ صورتوں میں کیا ہے، سجدہ سہو کرنا واجب ہے۔ غرض کہ جب بھولے سے کسی کے کرنے میں دیر کر دی یا کسی بات کے سوچنے کی وجہ سے دیر لگ گئی تو سجدہ سہو واجب ہوگا، وہی ٹھیک ہے۔ کوئی رکن ادا کرنے دیر کر دیے، یا پھر بھولے سے ہی کسی کام میں دیر ہو گئی، کسی رکن میں ادا کرنے میں دیر ہو گئی، تو سجدہ سہو کرنا واجب ہے، ٹھیک ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی، یہ پوائنٹس کو آپ لوگ دوبارہ پڑھیے، پورے جو پوائنٹس ہیں نا، ابھی اور بہت ہے آگے، تو اس کو جو ہے دوبارہ پڑھیے، بلکہ 2-3 بار پڑھیے تاکہ ذہن نشین ہو جائے، یعنی کس وجہ سے جو ہے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے، یہ ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے، کیونکہ ایسے چھوٹے موٹے غلطیاں ہم سے ہوتے رہتی ہیں، تو اسی لیے اگر پھر سجدہ سہو بھی ہم نہیں کریں تو پھر نماز ہی نہیں ہوتی ہماری، تو اسی لیے یہ باتیں جو ہے، یہ پوائنٹ جو ہے آپ لوگ 2-3 بار پڑھیے اور اپنے ذہن میں بٹھا لیجیے، ٹھیک ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ اگلی کلاس میں پھر کنٹینیو کریں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔